بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا درس اصحاب کہف یا سورۃ الکہف اور سورۃ الاسراء ان دونوں کے حوالوں سے ہے، اور یہ خصوصی درس ہے، اور اس خصوصی درس میں ان انعامات الہیہ کی وضاحت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کی ہے۔ اور ان انعامات میں بہت بڑا انعام جو ہے وہ سورۃ الکہف کے حقائق کا ہماری ذات پر منکشف ہونا ہے۔ تو اب سورۃ الکہف ہے کیا؟ تو سورۃ الکہف جو ہے، کہف یہ کوئی مادی غار نہیں ہے جغرافیہ جس کا تلاش کیا جائے، بلکہ کہف امتوں کے حوالے سے ان کی کتاب ہوتی ہے، ان کی کتاب، اور کتاب کے اندر جو آئیڈیالوجی یا نقطہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظریہ حیات ہے۔ تو الکہف کیا ہے؟ هو الکتاب۔ کہف مراد کتاب ہے، اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ نظام حیات۔ تو اس نظام حیات کے دو مرحلے ہیں، ایک اس کا مکی مرحلہ ہے اور ایک اس کا مدنی مرحلہ ہے۔ مکی مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مکہ کس کو کہتے ہیں؟ مکہ کس کو کہتے ہیں؟ مکہ اصل میں مکہ یمکو جو ہے ماں کا اپنے رضیع کو یا بیٹے کو دودھ پلانا۔ مکہ یمکو جو فعل ہے، اس کا معنی ہے دودھ پلانا، اور دودھ جو ہے وہ کیا ہے؟ سامان نشو و نما ہے۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خصوصی دروس ہیں، اور ان کا اصل جو ہدف ہے ان انعامات الہیہ کی تحدیث ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کیا، انکشاف۔ اور یہ بہت بڑا فضل ہے، اور دور حاضر میں جو ایک نیا دور حکمت قرآن کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے، اس کا یہ افتتاح ہے۔ تو یہ فاتحۃ الکتاب ہے نئے حوالے سے۔ تو اس نئے دور کا آغاز جو ہے وہ سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف کے حقائق سے شروع ہوگا۔ جہاں تک سورۃ الاسراء کا تعلق ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سورۃ الہجرہ ہے، یہ ہجرت کا بیان ہے۔ اور ہجرت جو ہے یہ وحی کو عملاً نافذ کرنے کا پہلا نقطہ ہے۔ اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو نہ فتح مکہ، نہ فتح بدر، نہ جتنا آج اسلام کا حیات دنیا پر جو امپیکٹ ہے، دنیا میں جو اس کا نفاذ ہے، فیوز و برکات ہیں، اس کا مرحلہ نہ آتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری اسلامی تقویم کا آغاز کیا ہے تو کہاں سے کیا؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی کر سکتے تھے، جس طرح کرسچینز کے اندر، عیسائیوں کے اندر مسیح علیہ السلام کے ظہور کو، ایڈوینٹ کو آغاز بنایا گیا، یا ڈپارچر AD، مسیح علیہ السلام کا جو اللہ کی طرف بلایا جانا تھا، یعنی وفات تھی، اس کو بنیاد بنا سکتے تھے۔ اسی طرح بڑا اہم تھا مبعث الوحی، کہ جس دن وحی کا آغاز ہوا، ایک نیا دور تو اس دن شروع ہوا، مبعث الوحی۔ اسی طرح ہمارے جو قذافی مرحوم تھے،
انہوں نے نئے سال کا آغاز کہاں سے کیا؟ آغاز وحی سے۔ ان کی جو تقویم شروع انہوں نے چاہی تو اس کا آغاز انہوں نے شروع کیا مبعث الوحی، وحی کے آغاز سے۔ تو یہ بڑے اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا حیات دنیا سے حیات آخرہ کی طرف کا سفر، اور اسی طرح نزول قرآن کی ابتدا۔ اسی طرح فتح مکہ بڑا اہم تھا، بدر بڑا اہم تھا، یوم الفرقان۔ تو یہ بہت اہم وقائع تھے، لیکن ان میں سے کسی کو اصحاب رسول نے وہ نقطۂ آغاز جس سے کہ ہمارا کیلنڈر شروع ہو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کا آغاز ہجرت سے کیا۔ تو فہم اصحاب رسول بتا رہا ہے کہ سب سے اہم کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ تو ہجرت کا یہ سارا جو مرحلہ یا واقعہ یا اہمیت کا حامل جو یہ حادثہ تو نہیں کہنا چاہیے، واقعہ یا اہم ہے، تو یہ بنی اسرائیل اسے عام کہتے ہیں، ہم اسے سورۃ الاسراء کہتے ہیں۔ تو یہ اسراء ہے، پہلے ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسراء جب ہم سمجھ لیں گے تو اس کے بعد پہ جب ہجرت ہوگی تو ہجرت کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، پروگرام کیا ہے، مشن کیا ہے، کون سی چیز ہے جو ہجرت کے بعد آپ نے عملاً نافذ کرنی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دو مرحلے ہیں، مکی دور اور مدنی دور۔ مکہ کا بنیادی معنی ہے ماں کا بچے کو دودھ فراہم کرنا، دودھ پلانا۔ مکہ یا مکو کا یہ بنیادی معنی ہے لغت میں۔ گویا کیا ہوا؟ سامان نشو و نما فراہم کرنا۔ تو مکہ ہمارا وہ سینٹر ہے جہاں سے عالم اسلامی اور عالم انسانی کے لیے ربوبیت کا نظام جاری ہوا، ربوبیت مادی بھی اور معنوی بھی، تعلیم بھی، تربیت بھی، فرد کی بھی، جماعت کی بھی۔ تو مکہ وہ پیریڈ ہے، وہ سینٹر ہے جہاں سے سامان نشو و نما پہلے مرحلے میں الذین آمنوا ایمان والوں کو، پھر ان کے توسط سے پوری نوع انسانی کو، ہیومینٹی آن دا ہول، پوری مین کائنڈ۔ مکی دور یہ ہے۔ اس کے بعد ہے مدینہ۔ مدینہ یہ ہے، یہ دانا یدینوں سے ہے، دانا یدینوں، مدین اور مدینتن، یہ اس میں مفعول ہے۔ مدینتن کا معنی ہے القریۃ المدینۃ، القریۃ المدینۃ، الجماعۃ المدینۃ، وہ بستی، سوسائٹی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نظام بطور دین حیات نافذ ہو، وہ مدینہ ہوتا ہے۔ تو مدینہ ہے جہاں پر عملاً یہ نظام حیات نافذ ہو رہا ہے۔ مکہ سامان نشو و نما فراہم کرنے کا منشور ہے ہمارا، منشور اور پروگرام مکی دور، اور اس کی تنفیذ جو ہے بطور نظام حیات یہ ہے مدنی دور۔ تو ہر مدینہ سے پہلے مکہ آئے گا، یعنی بغیر فکری اور نظری تعلیم اور تربیت کے آپ کوئی سوسائٹی، ریاست، جماعت پیدا نہیں کر سکتے۔ تو جو پہلا مکی دور ہے یہ ہے نظریاتی، اور مدینہ ہے واقعاتی، اس کی امپلیمنٹیشن کا دور۔ تو تو پہلے تھیوری، پھر اس کی پریکٹیکل۔ تو یہ پہلے اسراء کو سمجھو کہ اسراء جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں ہم آغاز کر رہے ہیں 17ویں سورہ بنی اسرائیل، جو ہمارے اصطلاح میں سورہ اسراء، اس کی پہلی جو آیات ہیں، ابتدائی آیات، ان کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ سبحانہ اس کا معنی ہوتا ہے کمزوریوں سے، کوتاہیوں سے پاک ہونا، یعنی شارٹ کمنگز، کسی چیز کے سمجھنے میں، نافذ کرنے میں، عمل درآمد میں جو کمزوریاں آتی ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، بلند و بالا ہے۔ اور سبحانہ پر آ رہی ہے نون پر زبر، تو نون پر زبر اس لیے آ رہی یہ ہے مفعول مفعول مطلق، اور یہاں ایک فعل معذوف ہے، نسبح سبحانہ یا سبح سبحانہ، کہ تم تسبیح کا عمل کرو اس ذات کے لیے جس کا آگے وصف بیان کیا جا رہا ہے، یا امر ہے، حکم ہے کہ ایسا کرو، یا تعمیل میں خود جماعت صحابہ کہہ رہی ہے نسبح سبحانہ، تو اس کا معنی ہے کہ ہم تسبیح کے عمل میں لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے، یا لگ جاؤ یا لگے رہو۔ اور تسبیح ہوتا ہے ہول ہارٹیڈلی کسی منصوبے یا مشن کو اس طرح تکمیل پہنچانا، اس طرح اس کو اس کے کمال مطلوب تک لے جانا کہ بڑا سمودلی، آہستگی کے ساتھ، پوری قوت و طاقت کے ساتھ، پورے مسل اعضاء ان کا پورا توازن قائم رکھتے ہوئے، جس طرح پیراکی ہوتی ہے سوئمنگ، تو یہ جماعت صحابہ کا یا اہل ایمان کا خاموش عمل ہے، خاموش عمل۔ اس کا قرآن میں پہلے بیان آ چکا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر کس میں 61 59 61، کہ تم اس فعل عمل کو انجام دو۔ کس طرح انجام دو؟ قرآن نے وہاں مثال دی ہے فیضان کی، فیضان پانی کا بہنا۔ پانی جب چل رہا ہوتا ہے تو شور نہیں ڈالتا، شور نہیں ڈالتا، لیکن مسلسل بہتا چلا جاتا ہے، اور اگر آگے رکاوٹ کھڑی ہو تو کیا کرتا ہے پانی رک جاتا ہے۔ وہ رک کر بھی کیا کرتا ہے؟ اپنا لیول بلند کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس رکاوٹ کو سرپاس کر جاتا ہے، اور پھر اور زیادہ شدت کے ساتھ وہ اپنے عمل کو جاری رکھتا ہے، یعنی وہ جو رکا ہوا عمل تھا وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ ہم ادھر چلے گئے تو ایک نیا دروازہ کھل جائے گا، تو اس لیے حوالہ لکھ لو 5960، وہاں لفظ ہے اِذْ تُفِیضُونَ فِیہ وَكُنَّا عَلَیکُمْ شُہُودًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگران ہے، محافظ ہے، تم اس کے پروگرام کو اس طرح انجام دو جس طرح پانی اپنے طبعی بہاؤ کے ساتھ آخری منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ تو یہ تسبیح میں وہ عمل شامل ہے، اور تسبیح کا ایک معنی بتایا تھا کمزوریوں سے پاک ہونا۔ یہاں سبحانہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ سبحانہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ عام طور پر تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو آسمانوں پر لے گیا، اور آسمانوں پر لے جانا جو ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑا عجیب ہے، تو اس تعجب کو دور کرنے کے لیے سبحانہ آیا ہے۔ یہ آرتھوڈاکس یا روایتی تصور ہے۔ ہمارا تصور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم صورتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ مربوط، یعنی ہر صورت بعد میں جو آ رہی ہے وہ پچھلی صورت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ پچھلی صورت کا مضمون دیکھو، پچھلی صورت کے ساتھ یہ صورت بالکل ربط میں۔ پچھلی صورت کیا ہے؟ وہ پڑھو آخری آیت، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، پچھلی جو آیت، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ صبر کا معنی ہوتا ہے ہمت کے ساتھ کسی کام پر جمے رہنا، مسلسل و پہم کسی کام کو انجام دیتے چلے جانا۔ واسپر آپ ہمت و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں اپنے پروگرام پر، مشن پر، اور انجام دیتے رہیں۔ لیکن بڑا اہم نقطہ ہے وما صبروں کا الا باللہ، انسان صبر نہیں کر سکتا، ہمت و استقامت انسان میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ کب پیدا ہوتی ہے؟ الا باللہ، جب وہ یہ سمجھ لے، یقین کر لے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا خالق کھڑا ہے، خالق جو قدیر علی کل شے ہے، علیم بکل شے ہے، بصیر بکل شے ہے۔ تو جب تک آپ کا حی و قیوم اللہ پر یقین نہ ہو، حی و قیوم اللہ پر ایمان نہ ہو، تو کوئی بھی شخص اپنے پروگرام میں استقامت نہیں ظاہر کر سکتا۔ مستقیم الاحوال ہونے کے لیے اس یقین کا ہونا ضروری ہے کہ میرا مالک میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے بدلہ نہ دے۔ وما صبروں کا الا باللہ، اور تیرا مستقل مزاج ہونا، صابر ہونا، اس کے بغیر ممکن نہیں کہ تیرا یقین کامل ہو اللہ پر۔ اللہ کی استعانت، توفیق، اس کی مدد، اس کی رہنمائی کے بغیر تم صبر نہیں کر سکتے، صابر نہیں بن سکتے۔ یہ ایک بات ہے۔ نمبر 2، ولا تحزن علیہم، جو کچھ آپ کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں ہے تو بڑا تکلیف دہ، پریشانی کا باعث، لیکن اس کو اپنے لیے وہ گلے کا ہار نہ بنا لے۔ یعنی اگر ایک نادان بچہ اپنی ماں یا استاذ کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرتا ہے، نادان ہے، اور استاذ اس کو ذہن میں رکھ لے اور اس کو محروم کرنا شروع کر دے، تو یہ استاذ کا بڑا پن نہیں ہے، کیونکہ بچہ تو نالائق ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراپا رحمت ہے، وہ آپ کی ناقدری کر رہا ہے۔ تو ماں کو دیکھ لو، بچہ کسی وقت نافرمان ہو جاتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے، تو اس کی بے ادبی کو سامنے رکھ کر ماں اپنا رویہ تعمیر نہیں کرتی، ماں اپنے بڑے پن کا ثبوت دیتا ہے۔ ماں کا بڑا پن ہے کہ وہ آپ کی بے ادبیوں کو، نالائکیوں کو، شرارتوں کو نظر انداز کر دے۔ ولا تحزن علیہم، ان کی نالائکیاں اور بے ادبیاں آپ کے رحمت اور شفقت کے عمل میں رکاوٹ نہ بنے۔ نمبر 3، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ تدبیریں سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں، ان کے بارے میں آپ پریشان ہونا بند کر دیں۔ وہ مکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسی چال جو پوشیدہ رکھی جائے، ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ مثلا ایک شخص کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود نہیں جاتے اس کو قتل کرنے کے لیے، آپ کرندوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یا پنچایت میں آپ کو پوچھا جائے کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا اس گلی میں جہاں یہ حادثہ ہوا ہے، تو حادثہ کرانے کا سارا پروگرام آپ بناتے ہیں، پلاننگ آپ کرتے ہیں، لیکن ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، ایگزیکیوٹ کسی اور کے ہاتھ سے کراتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکر ہے۔ تو کچھ مکر ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکی ماحول میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کو فرمایا وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو مکر یہ سازشیں آپ کے خلاف کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دیں؟ وجہ ان اللہ مع الذین اتقوا،
کیوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوں، اہل تقوی ہوں. تو آپ تو اہل تقوی کے امام ہیں، معلم ہیں، استاد ہیں، نمونہ ہیں. تو جب آپ میں تقوی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پشت پر ہے. اللہ اہل تقوی کی پشت پر ہوتا ہے. اور آگے فرمایا والذین هم محسنون. تقوی ہی نہیں، تقوی سے اگلی سٹیج کیا ہے کہ وہ تقوی بھی حسن کارانہ انداز میں اختیار کرتے ہیں. اب یہ جو مکر ہے نا، اس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ 8/30 ہے سورہ الانفال، 8/30، 8/30 سورہ الانفال. کیا ہے؟ اذ یمکر بک الذین کفروا. وہ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے. کون سا وقت؟ یہ ہے 8:30. اذ یمکر بک الذین کفروا، کہ جب مکر کر رہے تھے، سازشیں بن رہے تھے، بے کا آپ کے بارے میں. کون کر رہے تھے؟ الذین کفر، جو کفر کی روش پر جم گئے تھے. وہ سازشیں یہ تھی: نمبر 1 لیثبتوا، کہ آپ کو گرفتار کر لیں. اس بات ثابت، کسی کو منجمد کر دینا. تو جب ہتھکڑی لگ جاتی ہے ہاتھ پیروں میں تو آدمی جامد ہو جاتا ہے، اپنی آزادی سے حرکت نہیں کر سکتا. تو پہلا کام یہ تھا کہ آپ کو گرفتار کرنا. نمبر 2 یقتلوا، اگلا بس چلے تو آپ کو قتل کر دیں. یہ آخری لمحے پر جو منصوبہ بنا وہ یہی تھا. ہر قبیلے کا ایک نوجوان بلایا گیا کہ اجتماعی طور پر اس قتل کی ذمہ داری پڑ جائے تمام قبائل کا، اور جو بنو ہاشم ہیں وہ اس کا بدلہ نہ لے سکیں، قتل کر دیں. اور یخرجوا، یا کم از کم ایسا کریں کہ آپ کو عرب کے ماحول سے جلاوطن نکال دیں. یمکرون و یمکر اللہ. بڑی اس کے علاوہ ہر آدمی کی جو ذہن میں آتا تھا وہ تدبیریں لڑا رہا تھا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کا ستیہ ناش کر رہا تھا. ان کا جہاں اللہ مکر نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا توڑ پیدا کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کی سازشوں کو توڑنا ہمیشہ خیر پر منتج ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں جو ہم نے 128 آیت پڑھی ہے، اس میں مکر کا بیان سورہ الانفال کی آیت نمبر 30 کی روح سے کیا ہے؟ گرفتار کرنا، قتل کرنا، یا کم از کم جلا وطن کر دینا. تو اب یہاں سے اگلی سورت شروع ہوتی ہے سبحانہ. بہت عظمت والا، بلند و بالا وہ رب ہے، وہ جو خیر الماکرین کا ہے، وہ ہر طرح کے نقص اور کمزوری سے پاک ہے. کون سا رب؟ الذی اسری بعبدہ. اسری بعبدہ عام طور پر ہمارے یہاں اس کا معنی کرتے ہیں کہ اس نے عرش پر اپنے بندے کو بلا لیا، معراج کروا دی. اور ہم اسرا کا معنی کرتے ہیں کیا؟ ہجرت. اب یہ دو مسئلے ہیں، ہم کہتے ہیں ہجرت، اور عام اہل روایات کہتے ہیں کہ عرش پر معراج کرا. جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے آج رات برات محمد دی عرشاں تے جائے گی، برات لے کر جا رہے ہیں.
دلہا بن کر جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ عرش پر جانا ہمارا آرتھوڈاکس کنسیپٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ہجرت. اچھا، یہ فہم قرآن کا اصول سمجھ لو کہ اگر دو کنسیپٹ ہمارے سامنے آ جائیں ایک آیت کے بارے میں، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ شور ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ ایک دوسرے پر گالم گلوچ ہونے کی کوئی بات نہیں. امکان یہ بھی ہو سکتا ہے، امکان دوسرا بھی ہو سکتا ہے. خواب میں بھی ٹریول کیا تو کیا مانا؟ ہم گھبراتے نہیں ہیں. ہم اس سوال کو کیا ہے اللہ کی کتاب پر پیش کریں. دیکھو، اگر تمہارے پاس ایک خزانوں کا گودام ہے، مالا مال بھرا ہوا ہے، اس کی چابی گم ہو جائے، حقیقی چابی مثلا سونے کی تھی، چاندی کی تھی، پیتل کی، چابی گم ہو گئی، اب ہم نے تو اس کو کھولنا ہے. تو جو چابی بھی اس کو لگ جائے، ہم ورکنگ یعنی نظام میں سمجھ لیں گے بھی اس کی چابی ہے، جس سے تالا کھل جائے. ہو سکتا ہے نوعیت کا فرق ہو کہ پہلی چابی جو حقیقی تھی وہ بہت اعلیٰ تھی، رنگ اس کا اچھا تھا، یا سونے کی تھی، یا میٹل اس کا بہت اچھا ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک عملی مسائل کا تعلق ہے، دروازہ کھل گیا، جس سے دروازہ کھل جائے ہم اسے حقیقی قرار دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائپوتھیسس. کہ ایک ہم چیز فرض کر لیتے، جس امکان سے سچویشن حل ہو جائے وہ حقیقی مصور ہوگی، خواہ بالفعل پہلی صورت اس سے کچھ بہتر تھی مبدا کے حوالے سے یا ماخذ کے حوالے سے، لیکن عملی طور پر ہم اس کو قابل قبول وہ ہو جائے گی. اب دو امکان ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد عرشوں پر لے جانا ہے رسول کا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہجرت ہے. دو امکان. تو ہر جگہ فہم قرآن میں ایک سے زیادہ امکانات پیدا ہوں گے، کیوں کہ انسان ہے، صاحب اختیار و ارادہ ہے، وہ ڈنڈی بھی مار سکتا ہے اور اخلاص سے فہم قرآن کے فریضے میں لگ بھی سکتا. دونوں امکان ہیں. تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 42/10 میں اصول یہ دے دیا ہے، مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. جس مسئلے کے بارے میں ایک سے زیادہ آراء ہو جائیں، لڑو مت. اس اختلاف کو اللہ کے سامنے یعنی اس کی قرآن کتاب کے سامنے پیش کر دو، کتاب مسئلے کو حل کر دے گی اگر تم اخلاص سے اس سے جواب طلب کرو. کیوں کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ناطق ہے. قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ کتاب ناطق ہے. سوال کرنا آپ کا کام ہے اور جواب دینا قرآن حکیم کا اپنا اختصاص ہے. جواب دے گا قرآن، سوال کرو. اب ہم اسراء کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہاں ہے اسریٰ بعبدہ. عبد جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ صرف روح کو نہیں کہتے، نہ صرف بدن کو کہتے ہیں. اگرچہ روح کا یہ جو روح اور بدن کا الگ الگ تصور ہے نا، یہ قرآن اس کا قائل نہیں ہے. یہ ثنویت ہے، اسی سے سیکولرزم پیدا ہوتا ہے. روح اور بدن کا علیحدہ علیحدہ ہونا جو ہے نا، یہ غیر قرآنی تصور ہے کہ جی ہماری روح یہ ہے اور ہمارا بدن یہ ہے، روحی تقاضے یہ ہیں، بدنی تقاضے یہ ہیں. قرآن روح اور بدن کے اس تصور کو تسلیم نہیں کرتا. قرآن انسان کو کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے، نفس. اور اس نفس کے ابتدائی سٹیج پہ روح ہے. روح جو ہے وہ تو ایک انرجی ہے جو جس طرح مثلا آپ پہلے تاریں بچھاتے ہیں، پھر وہ میکانزم ہوتا ہے، پھر آخر میں کرنٹ ڈالتے ہیں. یہ تو وہ کرنٹ ہے، اور یہ کرنٹ کوئی 40 دن کے بعد نہیں پیدا ہوتا. یہ کرنٹ تو نقطۂ آغاز میں ہوتا ہے تو بچے کی گروتھ ہوتی ہے.
اگر وہ ڈیڈ ہو تو اس کی تو نشو و نما ہی نہیں ہو سکتی. تو یہاں جو اسراء ہے وہ ابد کا ہے. لہذا بعضوں نے اس سے مراد کیا لیا ہے کہ یہ منام میں تھا، یہ رویا فی المنام تھا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ روایت منسوب ہے، اور دور حاضر میں ہمارے امینہ اسلائی صاحب کا تدبر قرآن میں یہی موقف ہے کہ یہ رویا فی المنام تھا، یہ خواب تھا. ہم اس کو خواب نہیں کہتے کیونکہ ہم اس کو ابد کا، یہ اسراء ابد کا ہے. ابد ایک خواب کا نہیں ہوتا، وہ ایک زندہ حقیقت ہوتا ہے. ابد کامل شخصیت کو کہتے ہیں. تو رسول کی کامل شخصیت کا اسراء ہوا ہے. اسراء جو ہے وہ قرآن حکیم میں ہم ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں گے، ایک سیدنا لوط علیہ السلام کا دیکھیں گے. یہ اسراء 4 جگہوں پر قرآن میں ہمارے سامنے آئے گا، اور چاروں مقامات پر کوئی شخص بھی امینہ سے اسلائی ہو یا کوئی اور ہو، وہاں وہ اس کو رویا فی المنام نہیں کہہ سکتا. ان کی ہم تفسیر دیکھیں گے ان چاروں مقامات پر، تو وہ بھی اسی مفہوم کو لے رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، ہجرت. اس کا یہ معنی ہوا کہ اگر بقیہ 4 مقامات پر آپ ہجرت مراد لیتے ہیں تو یہاں پر آ کر آپ اس کو رویا فی المنام کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ رائج الوقت جو تصورات ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کر لی ہے. تو یہ کتاب اللہ کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے، جو اس کو کیا کرنا ہے، بریک کرنا ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ چاروں مقامات پر تم کیا مفہوم لے رہے ہو، یہاں اگر کیوں ڈنڈی مارتے. اب مثلا دیکھو 1181 میں سورہ ہود جو ہے آیت نمبر 81 کیا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سیدنا لوط کا ذکر ہے. آیت نمبر 81 قالوا یا لوط، سورہ ہود آیت 81 قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. تو اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، نکل آیا لن یصلوا الیک. یہ جو منصوبے بنا رہے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر لیں، لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھا نا، ان کو اس بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ ہماری راستے کی رکاوٹ ہے، روڑا ہے. لن یصلوا، یہ آپ کو قتل کر دیں، اخراج کر دیں، ناکام کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکیں، نہ پہنچ سکیں گے یہ آپ تک ہرگز، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تو آپ کیا کریں؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس اسراء کریں. اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے اندر سفر کرنا. پس لے جائیں آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بقطع من اللیل، رات کے ایک خاص ٹکڑے پر، رات کے خاص حصے میں لے جائیں. ولا یلتفت منکم احد، اور دیکھو پیچھے نہیں کسی نے دیکھنا. یعنی جب ہجرت کر جاؤ تو پچھلے مقام کے ساتھ اٹریکشن نہیں رکھنا. جو ہجرت بھی کر جائے اور دل اس کا لٹکا رہے پیچھے، وہ کبھی بھی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوگا. ہجرت کر لی، چھوڑ دیا، بس. آج ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارا ذہن لکھنؤ میں الجھا ہوا ہے، دہلی میں الجھا ہوا ہے، جلندھر میں، فیروز پور میں. ہم نے ہجرت نہیں کی. لا یلتفت منکم احد، جس جگہ کو چھوڑ رہے ہو اس کو
ہمیشہ چھوڑ دیا، بس اپنی توجہات کو، اٹریکشن کو اس میں پھنسانا نہیں ہے۔ اور آگے دوسرے مقام پر آئے گا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور وہاں جا کر ہجرت کے مقام پر جا کر ڈٹ جاؤ اس کام میں جس کام کے لیے تمہیں ہجرت کروائی جا رہی ہے۔ تب یہاں پر فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، یہ امپیریٹو ہے، امر ہے۔ تو کوئی روایتی ترجمہ لے لو، عبد القادر رفیع الدین مودودی صاحب، اصلاحی صاحب، عثمانی، کسی نے یہاں پر رویا فی المنام نہیں کی، سب نے ہجرت مراد، ہجرت کر۔ تو جب سب ہجرت کر رہے ہیں تو وہاں پر سبحان اللہ یسرا میں آ کر کیوں ہم اٹک جاتے ہیں، دوسرا مفہوم لیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جو روایت ہے اس کا بلند کرنے کے لیے نہ۔ آج ہجرت اسی حوالے سے 15ویں سورہ کی آیت نمبر 65 دیکھیں، سورہ الحجر آیت نمبر 65، 15-65، یہاں نکات کا الہی کا فیضان ہو رہا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ دیکھو حقائق الہیہ کی کتنی بارش ہے، ایک آیت میں جہان معانی بند ہے، ایک آیت میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز فرمائی فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، وہی بات ہے جو پہلے آ چکی ہے۔ نمبر 2 نیا نقطہ کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ۔ دیکھو کہیں بھی قرآن میں تکرار نہیں ہے، there is no repetition in قرآن۔ ہر جگہ کوئی نئے پہلو ہوتے ہیں جن کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بات کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ اب دیکھو یہاں کیا فرمایا نیا نقطہ، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کہ آپ نے جو ہجرت کر کے ساتھ جا رہے ہیں نا ان کو آگے رکھنا ہے اور خود پیچھے رہنا ہے، یہ ہے قائد۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قائد جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کر کراچی پہنچ جائے اور ہجرت کرنے والے پیچھے مار کھاتے رہیں، گولیاں چلتی رہیں، حملے ہوتے رہیں، مر کھپ رہے ہیں، قائد تو اپنا اطمینان سے جہاز میں اڑ کر کراچی چلا گیا۔ یہ ہجرت نہیں ہوتی۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، جن کو ہجرت کروانی ہے پہلے ان کو امن کے مقام پر پہنچاؤ، پیچھے خود رہو، پیچھے خود رہو، جیسے ہم چرواہے کرتے ہیں، پیچھے خود رہو اور اپنے اہل ایمان کو امن کے مقام پر پہنچاؤ۔ خطرے کے مقام پر قائد ہوتا ہے، امن کے مقام پر امت ہوتی ہے، یہ ہے قیادت کا معیار۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سپاہی کو لڑا رہے ہوتے ہیں اور کمانڈر صاحب ایئر کنڈیشن بند وہ جو ہوتا ہے انہوں نے بنایا ہوتا ہے اس میں محفوظ ہوتے ہیں، تو وہ مروا رہا ہے اور خود بیٹھا کش لگا رہا ہے۔ ایسی قوم میں کامیاب نہیں ہوتی۔ قائد خطرے کے مقام پر ہو، امت کو محفوظ مقام پر پہنچائے۔ ایسی جنگیں فیصلہ کن ہوتی ہے، چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری جنگیں سالوں سال چلتی رہتی، جس طرح جنگ عظیم اول اور دوم ہوئی ہے، تباہی آئی۔ تو دوسرا نقطہ کیا ہے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، قائد پیچھے رہے گا اور امت آگے چلے گی۔ آپ نے سب کو اجازت دے دی، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، آپ نے آخر میں ہجرت کی۔ تیسرا پوائنٹ ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور دیکھو پیچھے نہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، او میں نے نیا مکان بنایا تھا چھوڑنا پڑ رہا ہے، میرے باپ دادا کی حویلی ہے چھوڑ رہا ہوں، تو دیکھو قبرستان
میرے آبا کی قبریں میں چھوڑ رہا ہوں، اور دیکھو میرا باغ ابھی پھل پکنے ہی والا تھا، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لا یلتفت منکم، یہ چیزیں یہ قائم رکھو گے تو ہجرت کیا ہوئی؟ تم نے کام کیا کرنا ہے؟ اسی چکر میں مبتلا رہو گے، ہجرت کہاں کامیاب ہوگی؟ اور اگلی بات، وَامْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُونَ، اور ہجرت کسی نصب العین کے لیے ہے، یہ جگہ کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، پرانی چھوڑی نیا محل بنا لیا، نہیں، یہ تو کسی حکم کو، پروگرام کو، منصوبے کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ وہاں ڈٹ جاؤ اپنے پروگرام پر، مشن پر، کیا رکاوٹیں دور ہو گئی؟ اب تمہیں کوئی لا الہ الا اللہ کہنے پر پرسیکیوٹ نہیں کرے گا، اب تمہیں آزادی ہے، اپنے پروگرام کو نافذ کرو۔ تو یہ اسراء ہوا سیدنا لوط علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ مثیل موسیٰ، سورہ مزمل میں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے کے مماثل ہیں، مثیل ہیں۔ تو اب ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اسراء دیکھتے ہیں۔ جب وہ اسراء سمجھ میں آ جائے گا تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس کو ہم قرآن نے 3 جگہوں پر بیان کیا ہے، تینوں میں بڑی اہم حکمت ہے۔ تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77، 20، 77، سورہ الکہف طٰہٰ اور آیت نمبر 77 ارشاد ہوتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَقًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب، یہ وحی کے الفاظ تھے، کیا کرو؟ ان اسر بعبادی، کہ تم لے جاؤ راتوں رات میرے بندوں۔ اب یہاں کوئی نہیں کہتا کہ بنی اسرائیل کی روحوں کو لے جاؤ، خواب میں ان کو لے جاؤ، تمام نے یہاں پر ہجرت کی بات لی ہے، تمام۔ اسرا لفظ ہے، اسرا، اسرے جو ہے وہی سرا، اسرا یسری، یہ امپیریٹو، تو اسرا کا لفظ آیا ہے، اور تمام مترجمین نے یہاں بھی ترجمہ ہجرت کی ہے، کسی نے رویا فی المنام بھی نہیں کیا اور عرش پر لے جانا بھی نہیں کیا۔ تو موسیٰ کے بارے میں تو غلطی نہیں کرتے، لوط کے بارے میں غلطی نہیں کرتے، اور جب محمد رسول اللہ کا اسراء آتا ہے تو کبھی عرش پر لے جاتے ہیں، کبھی خواب کی دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ روایات میں آیا ہے، وہاں پر آ کر روایات جو ہے نا وہ گلے کا ہار بن جاتی ہے کہ چونکہ روایات میں ہم کیا کریں؟ تو ایمان روایات پر ہے، اللہ کی کتاب پر نہیں، اس کے محکم ہونے پر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان بالقرآن چونکہ ڈاواں ڈول ہے اور بخاری اور مسلم پر اصل ایمان ہے، تو مسائل پیدا ہو رہے۔ تو فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اور آگے دیکھیے وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور اپنی قوم کو، ساتھیوں کو بتاؤ کہ اس دریا میں ایک جگہ پر خشکی ہے، وہاں تھوڑا تھوڑا پانی ہے، کم پانی ہے، اس کم پانی والی جگہ سے تم نے کراس کرنا ہے۔ یہ پورا پلاننگ ہے، اس پر الگ بحث کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کلزم کی اس شاخ کو عبور کیا تو وہ راستہ کیسے بنا، یہ الگ موضوع ہے۔ تو یہاں پر صرف یہ بتانا ہے کہ اسرا کا لفظ آیا ہے اور عبد کا لفظ آیا ہے، دونوں متقاضی، اسرا اور عبد۔ تو کوئی نہ عرش مراد لے رہا ہے، نہ روح کے ساتھ خواب کی دنیا کی کوئی سیر ہے۔
پھر آگے 26-52 دیکھو سورہ بنی شعراء آیت نمبر 52، اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون۔ اور یہ دراصل جو یہ آیات ہیں مکی دور میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے، اس میں آپ کو جو اسراء ہونا تھا اس کی تربیت دی جا رہی ہے۔ موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی کہ تم اسراء راتوں رات لے نکلو میرے بندوں کو، اور یاد رکھو، کیا یاد رکھو؟ انکم متبعون، کہ تمہارا تعاقب ہوگا، آسانی سے تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح عمل کیا کہ گھر سے نکلے اور ایک خفیہ مقام پر چھپ گئے، کیونکہ آپ مدینہ تو پہنچ نہیں سکتے تھے، مسلسل چالو ہوتے تھے، پیچھے سے آ کر تعاقب کرتے، پکڑ لیتے، تو آپ چھپ گئے۔ اتنے میں ان کے جو 3-4 دن تھے بھاگ دوڑ کے تھک ہار کر گھروں میں آ کر بیٹھ گئے کہ بھائی نہیں پکڑا جا سکتا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے۔ تو جب وہ مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور غیر معروف راستے سے گئے۔ وہ جو معروف راستہ تھا مکے سے مدینے جانے کو، اس میں نہیں گئے، دوسرا راستہ اختیار کیا، لمبا راستہ، جدھر ذہنی میں نہیں جا سکتا۔ وہ ایک واقعہ سنا، وہ شاید اسی حوالے سے کہ کسی عرب نے دیکھا تو وہ ان کے پیچھے دوڑا تو اس کے اونٹ ریت میں دنسنا تو شروع وہ ہو گیا۔ جو واقعہ ہے وہ بعد میں آئے گا۔ تو راستہ دوسرا اختیار کیا، یہ تھی کیا؟ انکم متبعون، تمہارا تعاقب ہوگا۔ تو یہ گائیڈنس تھی رسول کی، اس گائیڈنس پر آپ نے عمل کیا، چھپ گئے تاکہ مایوس ہو جائیں اور نکلے تو غیر معروف راستے سے۔ اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول کی تربیت کس طرح ہو رہی تھی، اور رسول کو وہی رہنمائی دے رہی تھی کہ یہ راستہ، اور یہی رہنمائی آج ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اس میں اس رہنمائی کا ہمارے سامنے ذکر ہے۔ اور آخری حوالہ دیکھو 44/23، 44 ہے سورہ دخان اور آیت نمبر 23۔ اور ہر حوالے میں کوئی نہ کوئی نیا پہلو آتا ہے اور وہ ایک نئی رہنمائی ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ پس لے جاؤ راتوں رات میرے بندوں کو، اور یقین سمجھو، یقین جانو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر آگے ایک نئی رہنمائی دی گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسراء اصلاً اور عملاً ہجرت ہے، اور ہجرت تمام فتوحات اور برکات ان سب کی اساس ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، اصل کی طرف آؤ، وہ کمزوریوں سے پاک ہے ذات جو ہجرت کروا کر لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں۔ کہاں سے ہجرت کروائی اور کہاں لے گیا، کدھر لے گیا؟ ہجرت کا مقام کیا تھا؟ مسجد حرام۔ مسجد حرام کا کیا معنی ہے؟ تو مسجد اقصیٰ تک تو نہیں گئے، یہ گئے مسجد حرام کا کیا مقام ہے؟ خانہ کعبہ۔ حرام اس کو کیوں کہتے ہیں؟ حرمت والا۔ حرمت والا ہی نہیں ہے، حرمت کا ضامن۔ حرمت سے مراد ہے نوع انسانی کی ڈگنیٹی، نوبل ہونا، جس سے مراد ان کی ہے آزادی، خود مختاری، سامان نشو و نما، حریت، عدالت، آزادی، ربوبیت۔ تو یہ مکہ جو ہے، بیت المسجد الحرام جو ہے، مسجد سے مراد کیا ہے؟ مرکز، صرف سجدہ گاہ نہیں،
مسجد حرام وہ نہیں ہے جس میں ہم صلاۃ ادا کرتے اور بس، یہ وہ پورا مرکز ہے، حرمت کا ضامن بیت اللہ، جو مرکز ابراہیمی ہے وہ پورے کا پورا مسجد حرام ہے۔ وہ چار دیواری مراد نہیں ہے، یہ بھی ایک غلطی ہے کہ مسجد حرام سے مراد وہ بیت اللہ جو ہمیشہ مقفل رہتا ہے، نہیں، یہ مراد ہے مرکز، مکی مرکز، ابراہیمی مرکز۔ تو اس مرکز سے ہجرت شروع ہوئی، اور کہاں ہجرت کروانی تھی؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ یہ اقصی کہتے ہیں دوسرے کونے پر، ایک شہر کا سینٹر ہوتا ہے اور ایک اس کا دوسرا کونا ہوتا ہے، تو دوسرا جو کونا ہوتا ہے نا اس کو اقصی کہتے ہیں، اور قرآن حکیم نے اس کو ایک سے زیادہ مقام پر استعمال کیا ہے۔ مثلا 28ویں سورت میں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اسی صورت احوال میں مبتلا تھے جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہاں پر قرآن ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے، تو وہاں دیکھیے کیا الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ یہ سورہ القصص 20 آیت سے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے نا، المدینہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو فرعونی نظام کا مرکز تھا۔ یہاں پر مدینہ سے مراد ہے مصر کی مملکت جو تھی شہنشاہی، اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس ہیڈ کوارٹر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جہاں سول لائنز اب کہتے ہیں، اور دوسرا کہاں ہوتا ہے؟ کنٹونمنٹ۔ کنٹونمنٹ یعنی جہاں مراکز انتظامیہ ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اصل میں مراکز انتظامیہ، کیونکہ وہ فرعون نے ان کی تربیت کی، تعلیم دی، تو وہ شاہی محلات میں رہ رہے تھے۔ تو اقصی المدینہ کیا ہے؟ سول آبادی، سول لائنز، دور کا علاقہ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہ قتل ان سے ہو گیا اور وہ خبر پھیل گئی، تو اب آپ کیا ہو گیا؟ خائف، پریشان، گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی سچویشن میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جاء رجل من اقصى المدینہ، تو دور کی دوسرے کونے سے ایک آیا آدمی، اس نے دوڑتے ہوئے آیا اور انہوں نے کہا موسیٰ ان المال یأتمرون بک، تیرے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ پکڑ لیا جائے، تو نکل جاؤ، لیقتلوک، وہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی الفاظ 8/30 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اقصی المدینہ کیا ہوا؟ یعنی دوسرا کونا۔ تو یہ دو، مکہ سینٹر اور جنوب میں، انتہائی جنوب میں کہاں ہے؟ مدینہ، جنوب شمال میں۔ تو یہ اقصی المدینہ، مدینے کا دوسرا کنارہ، کونا۔ تو اسی طرح یہ دوسرے کونے سے ایک شخص آیا، تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ جاء رجل من اقصی المدینہ۔ اور اسی طرح ایک اور مقام تمام انبیاء کے بارے میں قرآن نے یہ حضرت کہا، موسیٰ کی طرف جو آدمی ہے اس کو بھی یہ کہا ہے؟ ہاں، اقصی المدینہ کا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر بھی یہی کہا ہے، اقصی المدینہ۔ تو یہ اقصی المدینہ، مسجد اقصی ہے مرکز مدینہ، مرکز مدینہ کی طرف آپ کو ہجرت کروائی گئی، آپ کا ہدف مسجد اقصی تھا۔ اس مسجد اقصی کے بارے میں کیا ہے؟ بارکنا حولہ۔ تو یہ جو دوسری ہے نا، ہمارا روایتی تصور ہے کہ مسجد اقصی سے مراد کیا ہے؟ یہ جو آج مسجد اقصی ہے،
تو یہ مسجد اقصی تو تاریخ میں تھی ہی نہیں اس وقت، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال بعد ولید ابن عبد الملک کے دور میں یہ مسجد بنی ہے، جس سے آج ہم مسجد اقصی کہتے ہیں۔ اور جو ہیکل سلیمانی تھا اس کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ اور جو بارکنا حولہ، عام تصور کیا ہے کہ وہاں پر انبیاء کی قبریں ہیں، تو انبیاء کی قبروں کی وجہ سے کوئی چیز مقام برکت ہو جاتا ہے، اسی سے تو پھر مزار پرستی آئی ہے اس امت میں، قبروں سے برکت لینا۔ اور دوسرا یہ وہ کون سا یعنی مقام ہے جہاں کوئی نبی دفن نہیں ہے؟ من قریۃ الا خلا، کوئی بستی نہیں مگر اللہ پاک نے وہاں اپنا رسول بھیجا۔ تو بنی فلسطینی میں اللہ نے اپنے رسول بھیجے، تو اس معنی میں تو تمام روئے زمین جو ہے انبیاء کے مدافن ہیں وہاں ہر زمین پر۔ لیکن یہاں بارکنا حولوں سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر اسلام کی نشو و نما کے وافر امکانات ہیں، کیونکہ وہاں اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا ہر گھر کے اندر قلوب و اذہان میں، اور نفاذ اسلام کی جدوجہد اب نتیجہ خیز ہوگی تو مدینے میں ہوگی، کیونکہ مدینہ من حیث الکل جو ہے وہ اسلام کے لیے ایک سازگار ماحول بن چکا ہے۔ تو بارکنا حولہ کیوں یہ کیا؟ لنُرِیَہُ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو غلبہ اسلام کے نشانات دکھائیں، غلبہ اسلام کے نشانات۔ اور یہ جو نُرِیَہُ من آیاتنا پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کا لیں گے تو وہ ہمیشہ انبیاء کو جو دکھایا جاتا ہے وہ غلبہ ہوتا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا نقشہ جو ہے وہ نبی کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ شروع کرنا ہے، یہ درمیان میں ہے، یہ آخری مقام ہے۔ تو یہ تمام مقامات ان کو سمجھانے مطلوب ہیں اور غلبہ اسلام کو عملاً غالب کرنا مطلوب ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور بلا شبہ وہ اللہ جو نبی کو یہ سب کچھ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، دکھانا چاہتا ہے، وہ نبی کی پکار کو، دعاؤں کو سننے والا ہے، سن رہا ہے کہ نبی کی پکار کیا ہے، دعوت کیا ہے اور دعا کیا ہے اور کس مقام پر وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ والبصیر، اور نبی کے جو اعمال ہیں، تبلیغ ہے، جدوجہد ہے، صبر ہے، مصابرت ہے، اس کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اور اب اس کے بعد آیا یہ ایسا ہی ہوگا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، چونکہ آپ مسیل موسیٰ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، پیغام دیا تھا، اسی مشن پر مامور کیا تھا، اور ان کو جو کتاب دی تھی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بھی آخر کار بنی اسرائیل کو کامیاب کرنے کا باعث بنی۔ ہجرت کروائی گئی، ہجرت کے بعد ان کو فتوحات کے دور میں داخل کیا گیا۔ تو کتاب سماوی ہمیشہ فتوحات کا باعث بنتی ہے، تو یہ فتوحات، ہجرت فتوحات کا باعث بنے گی، جیسا کہ موسیٰ کی کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہجرت سے لے کر فتوحات تک کے تمام مراحل اس کتاب سے کیا ہوئے، پایہ تکمیل کو پہنچے۔ اور اس کتاب کا اور اس انقلاب کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ یہ انقلاب، قرآنی انقلاب، موسیٰ کا انقلاب، ایک ہی پوائنٹ ہے کہ انسانوں کا اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں، تمام انسان بندہ برابر ہیں، بندے ہیں، ایک آقا ہے۔ آقائی اور سروی صرف ذات بے ہمتا کو، باقی سب بتانے حاضر ہیں۔ تو اللہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم کرنا، کیا معنی؟ انسانوں کو آزاد و خود مختار کرانا،
اور ہر طرح کی محکومی سے، غلامی سے ان کو آزاد کرا دیا۔ تو سیاسی جبر ہو، معاشی جبر ہو، علمی استبداد ہو، نفسیاتی مغلوبیت ہو، ان تمام سے نقطہ بس ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اللہ ہی سب کا کارساز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ربوبیت کرنے والا ہے، نشوونما کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا، باقی سب بندے برابر ہیں۔ کیا معنی؟ ملوکیت ختم ہوگی، شہنشاہیت ختم ہوگی، حیثیت ختم ہوگی، کسرا ختم ہوگا، اور روئے زمین پر اللہ کی کتاب کی حکمرانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حکمرانی میں تمام نوع انسانی برابر، اخوت کا نظام آئے گا، برابری کا نظام آئے گا، عدالت کا نظام آئے گا، ربوبیت عالمینی کا نفاذ ہوگا۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے ہجرت کرنے کا، اور ہجرت کا طریقہ کار اور پروسیس۔ تو یہاں پر اسراء میں ہجرت، مقاصد، طریقہ کار اور اس کا آخری نصب العین جو ہے اس کا بیان ہے۔ اب میں اس حوالے سے کہ اسراء ہجرت ہی ہے اور اس سے آسمانوں پر لے جانا مراد نہیں ہے، اس کا ایک پوائنٹ دیکھ کر آج کا درس ختم کرتا ہوں کہ اسی ہجرت سے ہم کہف میں داخل ہوں گے، اور وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ 93 دیکھیں اسی سورہ کی 93 آیت بنی اسرائیل کی۔ ہمارا جو تصور ہے کہ اسراء سے مراد عرش پر رسول کا جانا مراد ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے رہنمائی لو۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ 90 سے شروع کرو، وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، مل گئی، اور کہا انہوں نے یا کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں لے آئیں گے اگر آپ یہ شرائط پوری کریں۔ نمبر 1، تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ ہماری زمین کیا ہے؟ بنجر ہے، زراعت اس میں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ تو اگر تو واقعی اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے، نائب بن کر آیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ کہ وہ یا ہمارے ہاں کوئی دریا جاری کر دے، نہر، دریا جاری ہو جائے، نہریں جاری ہو جائیں، ہمارا ریگستان جو ہے وہ مرزا بن جائے، لالازار ہو جائے۔ تفجر لنا من الارض ینبوعا، ینبوع چشموں کو کہتے ہیں، کوئی چشمہ، کوئی نہر، کوئی پانی کے وسائل عام ہو جائیں۔ نمبر 2، اور تکون لک جنت من نخیل وعنب، یہ تو بھائی ہمارا کوئی امیر آدمی نہیں ہے، نہ تیرے کوئی باغات ہیں، نہ تو کوئی لینڈ لارڈ ہے، نہ کوئی تو جاگیردار ہے، تیرے اوپر ہم ایمان کیوں لائے ہوئے؟ ہم مکہ اور مدینہ کے مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے باغات رکھتے ہیں، بڑے وسائل والے ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، اگر اللہ نے رسول بنانا تھا تو تجھے ہی رسول ہو، تم ہی رہ گئے تھے۔ تیرے پاس باغات ہوتے کھجوروں کے، انگوروں کے، اور دوسرے مقام پر ہے خود بھی کھاتا اور اپنے ایمان والوں کو بھی کھلاتا۔ تو تیرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے معیشت کے، تو کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ وہی جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہوتی ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، پھر باغ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں چشمے ہوں، نہریں ہوں سیراب کرنے کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ باغ تو ہو تمہارے پاس لیکن جو اس کو سیراب کرنے کے وسائل ہیں وہی نہیں، جس طرح پاکستان ہے، زمین ہمارے پاس ہے اور آبی ریسورسز کا منابع انڈیا کے پاس ہے، تو باغات کے اندر چشمے، ندیاں رواں دواں ان کو سیراب کرنے کے لیے۔ اگلا نمبر، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا،
یا تیرا خیال ہے کہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے اور ہم نہیں مان رہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر ہمیں تباہ کر دے، ہم تو نہیں مانیں گے تجھے۔ تو اگر تیرے رب نے واقعی تجھے بھیجا، ہم نافرمان ہیں، تو ہمیں کوئی سزا دلواؤ، پتہ چل جائے کہ واقعی تو اللہ کا نمائندہ ہے اور ہم انکار کر رہے ہیں۔ نمبر 3 اگلا، اوتاتی باللہ والملائکۃ قبیلہ۔ دیکھو بھئی، جب کوئی بادشاہ کسی کو سفیر بنا کر بھیجتا ہے تو کس طرح کرتا ہے؟ اس کے دائیں بائیں فوجی دستہ ہوتا ہے، یعنی ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی گارڈ ساتھ نہیں ہے اور اللہ کا وہ بادشاہ کا نمائندہ بن کر آ گیا۔ تو کیسا رسول ہے؟ تیرے پاس تو ملائکہ ہونے چاہیے تو تیری حفاظت کے لیے۔ ہم جب چاہتے تیری توہین کر دیتے ہیں، تجھے سزا دیتے ہیں، اس طرح تاریخ میں ہے، کبھی اوٹ ڈال دیا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا۔ تو اگر واقعی تو اللہ کا نمائندہ ہے تو اللہ کی طرف سے تیری سیفٹی اور سیکورٹی کا انتظام ہونا چاہیے تھا۔ آگے، اور یقون اللہ کا بیت من زخرف، واقعی تو اللہ کا نمائندہ ہے تو تیرے پاس گھر ہونا چاہیے تھا گولڈن، سونے کا۔ دیکھو ہمارے عمرا کو آج کس طرح رہ رہے، کس طرح انہوں نے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، ساز و سامان دیتے، تو بیت ہونا چاہیے تھا زخرف، سونے کا۔ آگے اگلی بات ہے، کیا ہے؟ او ترقا فی السماء، اگر واقعی تو اللہ کا رسول ہے نا تو ہمارے سامنے چڑھ آسمان پر سیڑھی کے بغیر، ہم تجھے آسمان پر چڑھتا دیکھیں، پتہ چلے کہ واقعی تو اللہ کا رسول ہے۔ تو ترقا فی السماء کی انہوں نے شرط لگائی تھی کہ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ۔ اور دیکھو کتنی گھاک قوم تھی، کایاں قوم تھی۔ فرمایا، کہتے تھے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم کیسے مان جائیں کہ تو آسمان پر گیا ہے؟ کیسے مان جائیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر جا اور اوپر سے کوئی لکھی ہوئی کتاب نیچے پھینک اللہ کے ہاتھ کی، اور وہ کتاب انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے، نقرؤ ہو۔ کتاب ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے، سمجھ سکتے، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ نے لکھی ہے؟ کیا مانا؟ عربی زبان، ہماری زبان میں ہو، اللہ کے دست ہوں اور اللہ کی تحریر لے کر ترقا فی السماء۔ یہ مطالبات تھے جو رسول سے کیے گئے۔ ان میں سے آخری مطالبہ کیا تھا؟ ترقا فی السماء، کہ آپ آسمان پر چڑھیں اور ہمارے سامنے چڑھیں۔ اچھا، اب اگر ترقا فی السماء کی جو شرط تھی تو رسول کو جواب دینا چاہیے تھا بھی کل تو میں آسمان پر گیا تھا، گیا نہیں تھا میں، مجھے تو اللہ آسمان پر لے گیا تھا اور میں واپس آیا ہوں۔ تو کہنا چاہیے تھا کہ میں تو گیا تھا، میں آ گیا ہوں۔ تو قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ فرمایا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، ان سے کہو کہ میرا رب ایسے کام کرنے سے بلند ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ نہیں، رسول کا یہ کام نہیں ہے جو تم مطالبے کر رہے ہو، یہ تو الوہیت کے مطالبے ہیں۔ تو میں نے ربوبیت الوہیت کا تو دعویٰ نہیں کیا، میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا، میں تو میسنجر ہوں، پیغام لایا ہوں۔ یہ کب میں نے کہا ہے کہ میں الوہیت کا نعوذ باللہ مظہر ہوں، الہ کا مظہر ہوں؟ میں نے تو نہیں کہا۔ کہو میرا رب ان نقائص سے، کمزوریوں سے، اور میں تو ہوں اللہ کا بندہ، بشر، پہلے اور مزید برآں رسول۔ تو رسالت کا دعویٰ ہے، الوہیت کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو اگر میرا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بھائی اس سے مراد اسراء سے آسمان پہ جانا ہے تو یہاں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ پچھلی آیت میں دیکھا نہیں تم نے کہ اللہ تو مجھے عرشوں پر لے گیا تھا اور پھر زمین پر میں آیا ہوں، مجھے اس سے سارے نشانات دکھائے ہیں۔ جس طرح اہل روایات کہتے ہیں کہ وہ آئے تو آپ نے وہ مسجد اقصیٰ کو رسول کے سامنے کھڑا کر دیا، تو رسول بتائے اس کا اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنی چھت ہے،
تو بھئی انہوں نے تو وہ دیکھا ہی نہیں تھا، مسجد اقصیٰ تھی ہی نہیں، 500 سال پہلے وہ حبام منصورہ ہو گئی، تو وہ کیسے تصدیق کریں گے؟ تو آیت نمبر 93 بتاتی ہے کہ یہ سارے کا سارا خواب و خیال کی چیزیں ہیں، حقیقت واقعہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول کہتے یقیناً میں کل گیا تھا، میں نے دیکھا ایسا کچھ، تمہیں بتا دیا۔ تو رسول تو ترکہ فی السماء کی نفی کر رہے ہیں۔ جب رسول نفی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور اس سے پہلے وہ ادخال اور خروج کی جو دعا ہے ہجرت کی، وہ رسول کی، وہ اس کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کہف پہ جانے سے پہلے 3 مقدمات کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ کہف کی ضرورت کیوں لاحق ہے، وہ ہے ہجرت۔ ہجرت کا پروگرام کیا تھا، مشن کیا تھا، اس کی تکمیل کیسے ہوگی، یہ چیزیں پہلے طے ہونی چاہیے، ہجرت بعد میں آتی ہے۔ ہجرت کر جائیں، پروگرام اور مشن آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ ہجرت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بنی اسرائیل کے اندر ہجرت کے مقاصد کا تعین ہے، طریقہ کار کا تعین ہے، اور وہاں جا کر جو پروگرام نافذ کرنا ہے اس کی شرح و تفصیل ہے، اور کاف میں اس کی پھر امپلیمنٹیشن جس طرح کرنی ہے عملاً، اور جماعت جو پروگرام اور اس کا پھر دائیں بائیں جو پروگرام نافذ کرنا ہے اس کی تفصیل ہے۔ تو آج کا یہ درس تمہید ہے سورۃ الکہف میں داخل ہونے کی۔ تو اس تمہید کو پہلے مضبوط کیا جائے گا تو پھر ہم کہف میں داخل ہوں گے۔ تو یہ کہف کا پہلا درس ہے تمہیدی۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔